بزدل جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو لڑنے کا زندگی میں کبھی ہے ہی نہیں، جس قوم میں لڑائی کی فائر پن ہی نکل گئی ہو، وہ قومیں کبھی بھی زندہ نہیں رہتی ہیں. پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ اصول چلا آ رہا ہے. آج فلسطین کیوں بچا ہوا ہے غزہ کی پٹی، آگے کھڑے ہوئے ہیں سینے تان کے، اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھو، ان بچوں کے حوصلے دیکھ کے چیخیں مارنے کو دل کرتا ہے. کل ایک پاکستانی آئے ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ بتا رہے ہیں میں جو وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں زخمی بچوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں. زخمی بچوں کے، ہم لوگوں کے بچے دیکھو کیا بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، کیسے ممی ڈیڈی بن چکے ہیں، اور وہاں بم برس رہے ہیں، اور ان بچوں کے حوصلے دیکھ، ذرا بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. حوصلے ہیں ان کے ہم کہ اللہ ہمیں ہی فتح دے گا. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. اسلام کے بلڈ میں جو ہے نا شروع سے جہاد ہے. آپ دیکھو گے نا یہ سورہ انفال، سورہ توبہ، ساری اسی پر ہے. اور اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. بھائی تلوار سے اسلام، تم نے جو چیز پھیلائی ہے نا تلوار سے، حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نا کہ فرض کر لو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تم نے بموں سے کیا پھیلایا دنیا میں؟ پوری دنیا میں زنا کو انہوں نے ماحول بنا دیا. یہ بم کی طاقت ہے اس کے پیچھے. ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے اخلاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بم ہے. آپ داؤ یورپ میں اسکولوں میں آپ کا بچہ ہومو سیکسولیٹی پڑھنے پر مجبور ہے. ماں باپ شکایت نہیں لگا سکتے کہ ہمارے بچوں کو کیا گند سکھا رہے ہو، نہ، پیچھے سے فورس کیا جائے گا آپ کو کہ نہیں آپ کے بچے کو یہ پڑھنا پڑے گا. وہاں گرل فرینڈ آپ کا بچہ بنا رہا ہے، آپ سختی نہیں کر سکتے بچے کے اوپر. قانون کس کو سپورٹ کرے گا؟ بچے کو. تو یہ بم کی طاقت ہے نا پیچھے. تم نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا، بہت سے یورپ کے کنٹریز ہیں نشہ لیگل ہے. آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے، بچے کو نہیں روک سکتے. چرس پی رہا ہے، نہیں روک سکتے آپ. اس کو شیلٹر کون دے گی؟ اسٹیٹ شیلٹر دے گی. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر تم نے بموں سے یہ گند دنیا میں سود کے نظام میں جکڑ دیا، تو ہم نے اخلاق اگر تلوار سے نماز پھیلا دی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پھیلا دی، اور ہم نے تلوار کی طاقت سے رمضان پھیلا دیا، زکاتوں کا نظام پھیلا دیا، اور پردہ دنیا میں پروموٹ کر دیا، تو اس میں کون سا ایسا شرمندہ ہونے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسلام کا جہاد کا فلسفہ فساد کے لیے نہیں ہے، دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں، تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا میں ارادہ کیا کہ بھائی ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شب خون مارتے ہیں. ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، جا کے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال لے کے آ جاتے ہیں. کوئی معاہدہ، ہاں معاہدہ ہونا ملکوں کے، آج کل آپس میں کیا چل رہے ہیں؟ معاہدے چل رہے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی برطانیہ کا ٹرک یہاں سے گھوم رہا ہو، آپ 313 افراد لے جا کے شب خون مار دی. وہ تو آپ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے نا، ایگریمنٹ کر کے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا تو ایک اور بات دماغ میں آئی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اکنامکلی مضبوط ہونا کسی بھی قوم کے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو، آپ حیران ہوں گے، ہمارے نبی کی سیرت پڑھیں نا اگر. اصل بات ہے کہ سیرت کون سے چشمے سے پڑھتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر بات آگے پہنچایا کرو. صحیح حدیث ہے. فرمایا ربا مبلغ اوعى من سامع. اور ایک حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، علم کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ دماغ نہیں ہوتا. ایک ہی حدیث کی تشریح ایک عالم کر رہے ہوتے ہیں، عجیب ہوتی ہے، دوسرا کرتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، یار کتنی اہم چیزیں اس حدیث کے اندر انہوں نے نکال کے پیش کی ہیں. اور یہ فرق صحابہ میں بھی تھا. بعض صحابہ فقیہ نہیں تھے، حدیثیں بہت تھیں ان کے پاس. بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے حدیث کا علم بھی دیا اور غیر معمولی ذہانت دی، وہ اس کا ایسا مفہوم نکال کے لاتے تھے. اب اس پر بہت ساری قرآن کی آیتیں، میں یہ اس ٹاپک کی طرف نہ چلا جاؤں. تو اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سیرت کو اگر کوئی صحیح چشمہ لگا کے دیکھ لینا تو مسلمان کو پیغمبر کی سیرت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ سیرت
جس چشمے سے دیکھی جا رہی ہے نا وہ اپنے مطلب والا چشمہ ہے, وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے, بس ایک طرف کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے دلائل نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی کی سیرت میں توکل بھی ملے گا آپ کو, دعائیں بھی ملیں گی ہمارے نبی کی سیرت میں, لیکن اور معجزے بھی ملیں گے, اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ملیں گے. اب ہم نے کیا ہوا, معجزے جو بہت کم صادر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے, اور ہر کام میں جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. یہ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 313 کو 1000 پہ جب غلبہ مل گیا, جب وہ جیت گئے تو میں بھی فنٹر بننے کی کوشش کروں گا. ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ کہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے. آج کل بات ہو رہی ہے سسٹم کو چینج کرو, سسٹم جو چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کو کیا کرو, چینج کرو. کرو کیسے؟ بس اٹھو. ابے اٹھے گا تو 4-6 آدمی ہیں, مقابلہ تمہارا لاکھوں سے ہوگا, مارے جاؤ گے. نہیں 313 بھی تو 1000 پہ غالب آ گئے تھے. وہ بھائی وہ معجزہ ہو گیا تھا, ہر دفعہ معجزے نہیں ہوتے. وہ 313 نبی نے ارادے سے لے جا کے 1000 کے مقابلے میں تھوڑی کھڑے کیے تھے. 313 تجارتی قافلے کے لیے ٹھیک تھے, 1000 سے لڑنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا انتظام. اب وہاں بدر سے کیسے واپس جاتے؟ اب جب آ گئے ہیں تو وہ تو بھڑ گئے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے زبردستی بھڑوا دیا تمہیں, یعنی ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ تمہیں بھڑنا پڑا ان سے. کیوں؟ میں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح دوں اور یوم الفرقان قرار دے دوں. اس دن گھر کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. لیکن ہمارے نبی کی جہاد کی سیرت میں آپ جب بھی دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کے انتظار میں فیصلے نہیں کیے جا رہے. جب فیصلے کر لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, پھر تسلی کے لیے فرشتوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور فرشتوں کی خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی. آج ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی سے سیرت کا یہ والا پہلو کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. ایک اور مثال دے کے پھر جلدی سے اس صورت کی طرف آتا ہوں. دیکھو غزوہ خندق میں چاروں طرف سے لشکروں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہمارے نبی نے اسباب اختیار کیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں, تم دیکھنا کہ میں پانی کے چشمے میں ہاتھ ڈالوں گا, پانی پھوٹ پڑے گا, دودھ کا ایک پیالہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مدد اللہ کی آئے گی, اور سب اسلحہ پہنو اور مقابلے کے لیے کود پڑو. جب 313 کو 1000 پہ اللہ غالب کر سکتا ہے, بدر تو پہلے ہوئے نا, احزاب تو بعد میں ہوئی ہے, تو ان لشکروں سے کیا لینا دینا, بس کود پڑو. صحیح ہے نا؟ مدد کہاں سے اترے گی؟ بدر میں بھی تو فرشتے اترے تھے, یہاں بھی اتر جائیں گے. نہ بھائی, وہ کام فرشتے اتارنا کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ فرشتوں کی امید پہ نہ بیٹھے رہیں. آپ کا کام ہے کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ کر رہا ہے, پہلی کوشش تو کریں کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ حملہ کرے ہی نہیں. دشمن جب طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا, بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا. جنگ کو ٹالنے کی کوشش, جیسے صلح حدیبیہ میں کیا آپ نے. بھائی 1400 ہیں, یہ کہاں اتنے لوگوں سے, اور موت پہ بیعت تو ہو چکے ہیں, جذبہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر یہ سارے ہی شہید ہو گئے تو اتنے مخلص لوگ تو میرے پاس بچیں گے کون پھر؟ تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ جنگ کو ٹالا. احزاب میں ٹال نہیں سکتے تھے کیونکہ مشرکین بغیر معاہدے کے کود پڑے تھے, سارے عرب قبائل جمع ہوئے. انہوں نے بولا بھائی اب یہ روز روز کی جنگوں سے جو ہے بات بن نہیں رہی ہے, ایک ہی دفعہ میں کیا کرو, جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو کہاں بچ سکتے ہیں یہ لوگ. اب وہاں تو مذاکرات کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں, تو پھر کیا کیا گیا؟ اب اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو, صحابہ کو, بھائی مشورہ دو کیا کرنا ہے. حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, آپ کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی, لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی. امت جب اس سچویشن میں آئندہ کبھی آئے گی تو اوپر سے جبریل تھوڑی آ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو میں ایسا پیکج امت کو دیکھ کے جاؤں جو قیامت تک بولو چلے, ایسا پیکج دے کے جاؤں نا. اور وہ پیکج کیا ہے؟ مشورہ. جلد بازی نہ کرو, اپنی رائے پر امیر اعتماد نہ کرے. ہمارے نبی سے زیادہ ذہین کوئی ہو سکتا تھا؟
لیکن آپ نے اپنی رائے پہ اعتماد نہیں کیا کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا, تم سب چپ بیٹھے رہو. آج کل کیا ہوتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا چپ, یہ اسٹائل چل رہا ہوتا ہے آج کل. امیر جو ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا فوجی لیڈر ہو, جب تک اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی, لچک نہیں ہوگی, وہ کامیاب لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا. جو ون مین شو ہوتا ہے نا, میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مروائے گا, جیسے کہ فرعون نے مروایا تھا.